بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے باشعور پاکستانیوں السلام علیکم. ویسے تو آج کل روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی ہے جس پہ آپ ولاگ کر سکتے ہیں، لیکن آج کا ولاگ ہم تھوڑا سا ہولسٹیکل ویو سے اوور آل جو سب کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر کریں گے. پاکستان کے حالات کیا ہیں، پاکستان کی اکانومی کیا ہے، کیا وہ ان ساری چیزوں کے متعامل ہو سکتی ہے، دوسرا سینٹر آف گریوٹی عمران خان، اور تیسرا عوام کی کیا ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اوپر. پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ہے 231 ملین، جبکہ انڈیا کی آبادی جو ہمارا پرانا بچپن کا جو دشمن ہے اس کی آبادی ہے 1.4 بلین. بہت زیادہ پاکستان سے ان کی آبادی ہے. ایوریج ایج انڈیا میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 66 ہے اور پاکستان میں 64 ہے. یعنی کہ عموماً جو ایوریج ڈیتھ ہوتی ہے، جو لائف یہاں پر لوگ گزارتے ہیں پاکستان میں، وہ 64 ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو دیکھ کے کہیں سے ایسا لگتا نہیں ہے، وہ لگتا ہی ہے کہ وہ تاحیات یہاں رہنے آئے ہیں، اس کے بعد کہیں جانا نہیں ہے، انہوں نے کسی کو جواب نہیں دینا اور وہ بس اسی پاکستان میں ہی رہنے کے لیے آئیں گے اور پاور میں رہیں گے، اور اسی لیے وہ یہ سارا کچھ کریں. اس لیے یہ پوائنٹ بتانا بڑا ضروری تھا. ایوریج جو ایج ہے پاکستان کی وہ 22 سال ہے اور انڈیا کی 28 سال ہے. تو 22 سال کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ینگ جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں، کم ایج کے ہیں، اور ایک جم غفیر ہے جو ابھی مارکیٹ میں آنے والا ہے، جن کے لیے اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو جو ینگ بلڈ ہے ان کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ انہیں پازیٹیو ڈائریکشن میں لگاتے ہیں تو وہ میریکلز کر سکتے ہیں. جب آپ انہیں پازیٹیو ڈائریکشن نہیں دیتے تو وہ نیگیٹو ڈائریکشن خود تلاش کر لیتے ہیں اور وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ٹائملی ان کے لیے کوئی ویژنری اپروچ کے ساتھ پالیسیز بنائی جائیں کہ ان کو کس طرح سے کہاں پر یوٹیلائز کرنا ہے. مائگریشن ریٹ جو پاکستان کا ہے اور انڈیا کا، انڈیا میں 0.12% ہے. مائگریشن ریٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ مائگریٹ کر کے انڈیا آ رہے ہیں اور کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں. نیٹ کر کے جب اگر پازیٹیو بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زیادہ تر لوگ انڈیا آ رہے ہیں، جو کہ اس کا مطلب ہے کہ اوور آل وہ ملک جو ہے وہ ڈیولپنگ کی طرف جا رہا ہے اور لوگ وہاں پر خوش ہیں، اسی لیے زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں. انڈیا میں 0.12% ہے، پاکستان کا -1.01% ہے. یعنی کہ جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ پاکستانی جو ہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ خیر ہمیں انڈرسٹوڈ سی بھی بات ہے، 9 لاکھ تو پچھلے سال ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت شاید افغانستان سے ہی لوگ آ رہے ہوں گے اور تو کہیں سے پاکستان میں کوئی آنا نہیں چاہے گا. ریزرو پاکستان کی اگر دیکھیں تو $4 بلین کے ریزرو ہیں پاکستان میں، جس سے اکثر 9 بلین بتایا جاتا ہے. وہ بیسیکلی اسی طرح سے ہے کہ کمرشل بینکس کے جو ڈالرز ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کسی بینک میں ڈالرز رکھے ہوئے ہیں تو اس کو بھی گورنمنٹ اپنا بتا کے کہتی ہے کہ $9 بلین کے ہمارے پاس ریزرو ہے. جبکہ جو انڈیا کے ریزرو ہیں وہ ہیں 573 ملین. ہمارے ہیں 4 بلین اور انڈیا کے 573 بلین. اور جس کے لیے ہم کہا کرتے تھے کہ تمہاری ایک ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے، آج وہ ٹکا بھی ہم سے اوپر چلا گیا ہے. اس کے $40 بلین سے زیادہ کے ریزرو ہیں. بنگلہ دیش کے ریزرو بھی ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. انڈیا اور چائنا 1980s میں جو ہیں وہ کافی اسٹرگل کر رہے تھے. انڈیا کے اس ٹائم 7 بلین کے ریزرو تھے اور چائنا کے 2.5 بلین کے ریزرو تھے. دونوں نے بڑی پازیٹیو ڈائریکشن میں ایفرٹ کی. انڈیا 573 بلین اور چائنا اس ٹائم 3.2 ٹریلین ڈالرز کے ریزرو لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اگر وہ جو ریلز میں اور اکثر آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ انڈینس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہاری تو اوقات جو ہے ہماری مکیش امبانی جتنی بھی نہیں ہے، ہمارا مکیش امبانی اکیلا تم سے زیادہ امیر ہے پورے پاکستان سے، تو وہ غلط نہیں ہوتا. واقعی ہم نے پاکستان کے ایسے حالات کر دیے ہیں. اکانومی سے ہٹ کے اگر ہم آئیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ان چیزوں کے اوپر جو پیرامیٹر ہے 1 to لے کے 100 تک ریٹنگ میں، جو 100 کے زیادہ 100 ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ اینڈ 1 از دا ورسٹ. اس میں انڈیا 56 پر ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں اور پاکستان 26 پر ہے. سول رائٹس میں انڈیا 46 پہ ہے، پاکستان 26 پہ ہے. اور یہ میں آپ کو پرانا بتا رہا ہوں تھوڑا سا، تو وہ اب اور بھی نیچے آ چکا ہوگا سول رائٹس میں. انفلیشن میں جی ہم بہت بہتر ہیں. انفلیشن میں ہم نے انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. وہ 7.5% پہ تھے، ہم 45% کے اوپر ہیں. ایوریج انکم میں انڈیا کی ہے $2,150 اور پاکستان کی ہے $1,470. یعنی کہ ہر حال میں ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. اور اس ٹائم میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو کوئی سازش کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی سازشیں خود ہی اچھی خاصی کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی، 2 قسم کی سوچ ہے جو پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ سوچ ہے کہ تمام مسائل کا حال اسی میں ہے کہ اب عمران خان کو نکال کے کرش کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. پی ڈی ایم، آپ کے تمام ادارے، آپ کے تمام ووٹر سپورٹرز پی ڈی ایم کے وہ یہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو ہے ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان اس کی وجہ ہے، ان کو نکالیں، سائڈ لائن کریں، ملک کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ عمران خان جو ہے ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہماری ضد ہے، ان کو واپس پرائم منسٹر بنائیں، سب کچھ بہتر ہوگا، ورسز پاکستانی پیسے بھیجیں گے، اسٹیبلٹی آئے گی، فورن جو انویسٹرز ہیں وہ آئیں گے اور ملک جو ہے واپسی سے جو ہے راکٹ کی طرح جو ہے نا اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. دونوں ہی بالکل ہی غلط ہیں. ملک اس طرح سے نہیں چلا کرتے اور نہ ہی ان دونوں چیزوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. اب آ جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی اپنی جنگ ہے.
اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو ختم کر دیں. بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کچھ ٹائم کے لیے سائڈ لائن ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. اس کے بعد جب ہمیں ضرورت پڑے گی, جب کوئی اور پاور میں آ رہا ہوگا, جب اس کی کسی اور کی پاور بھاڑی ہوگی, ہم واپس لے آئیں گے, جس کے لیے عمران خان تیار نہیں ہو رہے. تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ یہ ان کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہتی, وہ تمام مسائل کا فتنہ نہیں سمجھتی, وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے سائڈ لائن ہو تاکہ جو پاور ہاؤس ہے پنڈی کا وہ برقرار رہے. جنگ پنڈی اسلام آباد کی ہے, اور عمران خان بھی یہاں سے یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے پرائم منسٹر بنا دو, مجھے پاور دے دو. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ, جو جیت جائے گا وہ پاور لے لے گا. تو ان دونوں کی اپنے بیانات یہ نہیں ہیں جو لوگوں نے لگانا شروع کیے ہوئے. تو اب ہم آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پہ جو عمران خان کا ہے. ان کی جو جنگ ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہے, وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیں, الیکشن کروائیں, جو جیت گیا وہ آ جائے گا اور حکومت کر لے گا, اور تمام ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ وہ آپ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا. ہمیں بھی اپنی سوچ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے, جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, عمران خان کے فالوورز ہیں, کہ عمران خان کو لانا مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل میں جو بات آزادی کی اور اس کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ کا پروسیس چلے, کسی طرح سے اسٹیبلٹی آئے, ایک حکومت اپنی پالیسیز دے, 5 سال تک پورا کرے, ڈیلیور کرتی ہے نہیں کرتی ہے, لوگوں کے پاس واپس جائے, لوگ پھر فیصلہ کریں. جب ان کو لگے گا کہ یار یہ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کسی اور کو, اگر تو پاکستان میں پولیٹیکل نظام کو چلنے دیا گیا ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کب سے ختم ہو چکی ہوتی اور کوئی نئی پاور آ جاتی. کیونکہ جب لوگ ایک بار ووٹ دیتے, 2 بار دیتے, 3 بار دیتے, 4 بار دیتے, اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو تنگ آتے. لیکن وہ بار بار جو آرمی کی انٹرفیرنس تھی ماشاء اللہ, اور اس کے تھرو ہمیشہ سے جو ہیں لوگ شہید بنتے رہے. آج شاید اگر 5 سال پورے ہونے دیے جاتے تو شاید عمران خان کی حکومت دوبارہ نہ آتی. تو اس لیے ایک بار نظام کو چلنے دیں, اور لوگوں کی جو جنگ ہونی چاہیے وہ عمران خان کے لیے نہیں ہونی چاہیے, وہ اس نظام کے خلاف ہونی چاہیے جو کھل کے سامنے آ چکا ہے. لوگوں کو گھسیٹنا, مارنا, پیٹنا, بلا وجہ کے کیسز میں گھسیٹنا, راتوں کو گھس کے عورتوں کی اور عزت اور گھسیٹتے ہوئے عورتوں کو لے جانا جیل میں, شیشے توڑ دینا, LEDs توڑ دینا, یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ نظام کھل کر سامنے آیا ہے. آج اگر آپ کو کسی پولیس والے کی چوکی دیکھ کر تسلی ہونے کی بجائے اگر ڈر لگتا ہے, اس کا مطلب ہے پولیس کا ادارہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اگر 2 لوگوں کے جھگڑے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آئی ول سو یو ان کورٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کا نظام نہیں چل پا رہا. اگر اس ملک کے جو محافظ ہیں خود ہی کانٹے دار تار لگا کر ایک بلڈنگ کے پیچھے بیٹھ گئے, ایک ایریے سے باہر نہیں آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ملک کا کوئی بھی ادارہ صحیح سے نہیں کام کر رہا. آپ کو ضرورت ہے کہ یہاں پر چینجز لے کر آئیں, یہاں پر آپ ریفارمز کریں, اور وہ تھرو پولیٹیکل چینلز کریں, تھرو ایک نظام کے تحت کریں. یہاں پہ تو پچھلے نظام کو مزید توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, تو آپ بہتر نظام کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت جو آپ کی جنگ ہونی چاہیے, اس وقت جو آپ کا بیانیہ ہونا چاہیے, یا آپ جو عموماً لوگوں کے ساتھ ڈسکشن میں بات کرتے ہیں, وہ قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار آپ عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کو صرف سسٹم کے اوپر بات کرنی چاہیے. آپ کو صرف یہ بات کرنی چاہیے محفلوں میں کہ کیا عورتوں کو ایسے گھسیٹنا, اور اگر مجھے اریسٹ کرنے آئے ہیں اور میں نہیں ملوں تو گھر میں سے کسی عورت کو اٹھا کے لے جانا, کیا LEDs کو توڑ دینا, کیا یہ ہماری کلچرل ویلیوز کے اگینسٹ ہے یا اس کے فار میں؟ کیا ہماری کلچرل ویلیوز یہی ہیں کہ ہم کسی کو بھی جائیں اٹھا لیں, پردے اور چار دیواری کی جو ہے کہیں سے بھی؟ اب اس میں جو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مریم نواز کو بھی تو اریسٹ کیا تھا, یا وہاں پہ بھی تو پولیس گئی تھی. دیکھیں اگر کہیں پر بھی گئی تھی تو یہ بات ہے غلط ہے. اور دوسرا, پولیس کا وارنٹ دکھا کے جانا, عورت کو لے کے پولیس اسٹیشن جانا, ایکسیس ٹو لائر دینا, یہ کہیں سے بھی غلط چیز نہیں ہے. لیکن ایک XYZ بندے کو پکڑنے کے لیے جانا اور وہ نہ ملے تو اس کی بہن اور اس کی ماں کے اوپر ٹارچر کر کے واپس آ جانا, اس کی بات ہوتی ہے کہ یہ پردے کی اور چار دیواری کی مخالفت ہو رہی ہے. کسی کرمنل عورت کو جس نے 6 مرڈر کیے ہوں اس کو جا کے اریسٹ کرنا کہیں سے بھی پردے یا چار دیواری کی جو ہے بے حرمتی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کسی قاتل کی بہن کو یا اس کی ماں کو ایسے کر دینا, یہ اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے آواز اٹھانی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرا یہ کہ جب کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ کس چیز کا ڈر ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے؟ اور اس حد تک کھل کے ایک ادارے سے مدد لینا, اور پھر یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانا, اور پھر یہ نعرے لگانا کہ عمران خان جو ہے گود میں بیٹھ کے آیا تھا, ٹھیک ہے. اور ملک کو اس حالات میں بھی جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اکانومی کے سٹیٹس اور سارے سٹیٹس میں نے آپ کو دکھا دیے, لیکن اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اپنی اس کو برقرار رکھنا, ان مدعوں کو آپ نے اٹھانے ہیں اور ان کے اوپر بات کرنی ہے, اور اپنی جنگ کو اس ڈائریکشن میں لے کر آنا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کون آتا ہے.
آپ چھوڑ دیں عمران خان نہیں آتا ٹھیک ہے نہ آئے, آپ کوئی اور کسی اور کو لیں, لیکن یہ ہے کہ ایک نظام کے تھرو چیزوں کو چلنے دیں, جو آئے گا وہ حکومت کرے گا, چاہے نواز شریف آ جائیں, چاہے شہباز شریف آ جائیں, چاہے زرداری آ جائیں, جو بھی آئے گا حکومت کرے گا. لیکن اس نظام کو جو برباد کیا گیا ہے اس کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ آپ کا جو ہے ایک پوائنٹ ہونا چاہیے جسے آپ اٹھائیں محفلوں میں, جس کے اوپر ڈسکشن کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے نعرے لگائیں کہ عمران خان ہماری ضد ہے, اس کو تو ہم لا کے ہی رہیں گے. ان سے ہٹ کے عقلی بحث کے اوپر, لاجیکل بحث کے اوپر آپ پوائنٹ پہ ڈسکشن کریں, اور اس پہ ڈسکشن کریں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو آنا چاہیے, زرداری کو آنا چاہیے, جس کو لوگ چاہتے ہیں اس کو آنا چاہیے, اس لیے الیکشنز ہونے چاہیے اور اس کا رزلٹ آنا چاہیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.